حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اور جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پکارنا۔ عموماً یہ لفظ کسی حاجت یا ضرورت کے وقت پکارنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا۔ یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے، ورنہ حضرت کعب اخبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانہ میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ اب ہر شخص دعا مانگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی منقول ہے، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار صحیح کام تب ہی دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ دعا طاقتور کیسے بنے، اس کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے اور دعاؤں کے الفاظ سکھائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں۔ اور دعا مانگنے والا کیسے طاقتور بنے، اس کے لیے دعا مانگنے کے مسنون طریقے سکھائے۔ دعا مانگنے کا اصل اصول اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا ہے، یعنی تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع اور خضوع یعنی عاجزی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا کرے۔ لیکن اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا کے طاقتور بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائیں، یا حدیث میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائیں۔ لیکن قرآن و حدیث کے عربی جملے جن میں دعائیں ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور مطلب آتا ہو تو پھر وہی دعائیں مانگنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر مانگنے والے کو تو معلوم نہیں کہ ان جملوں سے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اب ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اسے دعا مانگنا نہیں کہیں گے بلکہ دعا پڑھنا کہیں گے۔ دراصل دعا مانگنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کا سوال کرنا ہے، صرف مخصوص کلمات پڑھنا اصل مقصد نہیں۔ اور یہ جب ہوگا کہ ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو، اور اگر برکت کے لیے ان کلمات کو پڑھ لے اور اپنی ضروریات کو اپنی زبان میں مانگ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تنہائی میں کوئی شخص جتنا چاہے لمبی دعائیں مانگے، دعائیں دیر تک دعائیں مانگے، یہی پسندیدہ بات ہے۔ لیکن جب امام جماعت کے ساتھ دعا مانگے تو مختصر دعا کرنی چاہیے یا دعا ہونی چاہیے۔
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض نمازوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ جب تم امام بن کر نماز پڑھو تو ہلکی نماز پڑھو، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار، ضعیف اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ دعا جب بھی مانگیں تو دعا دو چیزوں کا پورا خیال رکھیں۔ نمبر ایک، سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لائیں، شکر ادا کریں۔ اور دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، یعنی اس کا آغاز دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہی ہے کہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کریں کہ درود پاک بھی اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ وہ دعا جس کی ابتدا میں بھی درود پاک ہو اور آخر میں بھی درود پاک ہو، وہ دعا زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہیں لاتے، حمد بھی بیان نہیں کرتے دعا میں، اور پھر آپ درود پاک بھی نہیں پڑھتے، تو خدشہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دعا کہیں شکوہ نہ بن جائے۔ اس لیے دو چیزیں دعا کے دوران ہر صورت آپ کریں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اور دوسری دعا میں ہر صورت درود پاک کو بھی شامل رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے صدقے ہر صورت دعا کو قبول کرے گا۔ میں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس طرح مانگو کہ ہتھیلیاں چہرہ کی طرف ہوں اور ہاتھ کی پشت نیچے کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوتے تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ دعا مانگنے سے متعلق جو آداب احادیث نبویہ میں بیان ہوئے ہیں، انہیں ترتیب سے ذہن میں رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ دعا مکمل مسنون طریقے سے مانگی گئی دعا میں شامل ہوگی، یعنی مسنون طریقے سے کے مطابق ہوگی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں ارشاد نبوی ہے کہ دعا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز دے دیتا ہے یا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسنون طریقہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو اس چیز کا پورا اہتمام رکھیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں تو حمد بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں ہر حال میں، اور پھر اس کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان پر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔